کل جماعتی حریت کانفرنس نے اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق تنازع کشمیر کے پرامن حل کے لیے اپنی جدوجہد جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ حریت کانفرنس کے ترجمان ایڈوکیٹ عبدالرشید منہاس نے سری نگر میں جاری ایک بیان میں کہا ہے کہ 2019 کے بعد کشمیریوں کو بے اختیار کرنے اور آبادی کے تناسب میں تبدیلیوں سمیت بھارت کی جانب سے کیے گئے جابرانہ اقدامات نے صورتحال کو مزید پیچیدہ بنا دیا ہے۔ انہوں نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ امن و انصاف کے حصول کے لیے کشمیری عوام کی منصفانہ جدوجہد کو تسلیم کرتے ہوئے تنازع کشمیر کے پرامن حل کے لیے ٹھوس اقدامات کرے۔ دنیاسنا بھارتی قابض فورسز نے مقبوضہ جموں کشمیر میں اپنی ظالمانہ کارروائیاں تیز کر دی ہیں اور پورے علاقے میں گھروں پر چھاپوں، بلا جواز گرفتاریوں اور تلاشیوں کی کارروائیوں کا سلسلہ بڑھا دیا۔ بھارتی پولیس نے سری نگر میں امتیاز احمد پرے، مطیب ظہور بٹ، باسط اشرف ملک اور محمد رفیق شاہ سمیت متعدد نوجوانوں کے گھروں پر چھاپے مارے اور تلاشیاں لی۔ ایک سینئر کشمیری صحافی اور کشمیر ٹائمز کی مینیجنگ ایڈیٹر انورادھا بھسین جاموال نے ایک میڈیا انٹرویو میں پہلگام حملے کو 5 اگست 2019 کو جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت کی منسوخی کے بعد نافذ کی گئی جابرانہ پالیسیوں کا نتیجہ قرار دیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ کشمیریوں کو حاصل آئینی ضمانتوں کے خاتمے، اندھا دھند گرفتاریوں، ڈرانے دھمکانے کی کارروائیوں، 83,000 کے لگ بھگ غیر کشمیریوں کو ڈومیسائل سرٹیفکیٹس کی فراہمی اور دیگر استعماری اقدامات کے ذریعے مقامی آبادی کو دیوار کے ساتھ لگا دیا گیا ہے۔ انورادھا بھسین نے کہا ہے کہ حالیہ انتخابات بھی کشمیریوں کی شکایات اور دکھوں کا مداوا نہیں کر سکے کیونکہ علاقے پر نئی دلی کا براہ راست کنٹرول ہے۔ ادھر ضلع رامبن میں بیڑی چشمہ کے قریب بھارتی فوج کی ایک گاڑی سڑک سے پھسل گئی اور 6 فٹ گہری کھائی میں جا گری۔ اس حادثے کے نتیجے میں کم از کم 3 بھارتی فوجی ہلاک ہو گئے۔